سورہ قمر کی، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اقترب، قریب آ گئی ہے، ساعہ، اقترب الساعہ، وہ گھڑی قریب آ گئی ہے، قیامت والی گھڑی، قیامت والی گھڑی قریب آ گئی ہے، اس کا یہ معنی ہے اقتربت الساعہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ایک واقعہ ہوا مکہ شریف میں، اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی ہے، وانشق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، وانشق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے، یہ تو قیامت قریب آ گئی ہے۔ مکے کے اندر جب حضور نے اللہ کی توحید بیان کی، حضور اکیلے تھے، تنہا، مکہ میں کفر ہی کفر تھا، ہر وقت ہر طرف کفر تھا، اور لوگ حضور کی باتیں سن کر حضور کے ساتھ شامل ہو رہے تھے، حضور کے قریب آ رہے تھے، حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، اور جو بھی حضور کے قریب آتا، حضور سے ہاتھ ملاتا، وہ حضور کا صحابی بن جاتا۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے، صحابی رسول بن جاتا، دنیا کی عبادت کرے، صحابی نہیں بن سکتے، دنیا کے حج کریں، دنیا میں نیکیاں کریں، جتنی مرضی نیکیاں کریں، وہ صحابی نہیں بن سکتے۔ صحابی وہی بنے گا جس نے حضور کو ایمان کی نگاہ سے دیکھا ہے، جس نے حضور کی زیارت کی ہے، جو حضور پر ایمان لایا ہے، جس نے حضور کی باتیں سنی ہیں، جو حضور کے ساتھ رہا ہے، جس نے حضور کے اشارے پر اپنی جان کو قربان کیا، وہ ہے صحابی۔ تو صحابی کی کتنی شان ہے، دنیا کی بات کریں، صحابی نہیں بن سکتے جب تک حضور کو دیکھا نہ ہو۔ تو بعض لوگ صحابہ کرام کی مخالفت کرتے ہیں، یہ کیسی بات ہے کہ دنیا میں جاہلیت کی بھی حد ہے کوئی؟ ابو جہل سے بڑا کون جاہل تھا؟ حضور کے بڑے معجزات دیکھے، اب اس نے کیا کیا کہ اسلام پھیل رہا ہے مکے میں، اور میرے بس کی بات نہیں، لوگ زیادہ داخل ہو رہے ہیں اسلام میں۔ اس نے جو یمن کا بادشاہ تھا حبیب بن مالک، اس کو خط لکھا، یہ سننے والی بات ہے، خط لکھا مکے میں ایک نبی آیا ہے جو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، جو ہمارے آباؤ اجداد کے دین کو برا کہتا ہے، اور میں بے بس ہو گیا ہوں، میں فیل ہو گیا ہوں، اگر تم نے کفر کو بچانا ہے تو مکے میں آ کر اس کا حل کرو۔ وہ حبیب یمنی تھا، جو بادشاہ تھا وہاں یمن کا، وہ آ گیا مکے میں۔ ابو جہل نے ساری باتیں بتائی کہ یہ بڑا، جو بندہ اس کی بات سنتا ہے اس کے قریب آ جاتا ہے، جو بندہ اس کو دیکھتا ہے اس کو قریب آ جاتا ہے، وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس کے اندر یہ باتیں ہیں، اس کے اندر یہ باتیں ہیں، اس کے اندر یہ باتیں ہیں۔ تو حبیب یمنی نے ساری باتیں سنی، یہ غور فرمایا، ساری باتیں سنی، کہا ہے ابو جہل تیری میں نے ساری باتیں سنی ہیں، لیکن وہ جو نبی آیا ہے میں نے اس کی بات بھی سننی ہے، اس کو میں نے ملنا ہے، تیری باتوں کو سنا میں نے، اس کو ملنا میں نے۔ اس نے کہا، ابو جہل گھبرا گیا، اگر یہ حضور کو مل گیا یہ تو ان کا ہو جائے گا،
کہا حضور کو پیغام بھیجا یا رسول اللہ، سب کہے صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں آپ کے پاس ہوں کہ آپ میرے پاس تشریف لاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں آتا ہوں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آتا ہے باطل بھاگ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا میں تیرے پاس آتا ہوں۔ حضور کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے، تو جہاں وہ کٹھ تھا سارا ابو جہل کا، حویلی تھی بہت بڑی، سارے کافر کٹھے تھے، بہت انتظام کیا تھا اس نے، اور ابو جہل نے ایک پروگرام بھی بنایا تھا جو آج کل کے حضور کے دشمن بھی بناتے ہیں۔ اس نے کہا ساری میری بات سنو، سب میری بات سنو، اس محفل والے میری بات سنو، جب حضور یہاں اندر آئیں گے تم نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال نہیں کرنا۔ دیکھو ہم کھڑے ہو کر استقبال نہیں کریں گے، ان کی انسلٹ ہوگی، ان کو عزت نہیں ملے گی، ان کی شان کم ہوگی۔ یہ پروگرام بنا لیا، کافروں کے پروگرام دیکھے ذرا۔ جب حضور تشریف لائے، ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے، جب اس حویلی میں داخل ہونے لگے تو ان کے آگے ایک سفید کپڑوں میں ایک بندہ آ گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پہلے میں جاتا ہوں پھر آپ میرے پیچھے آئیں۔ وہ کون تھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ اللہ نے کہا جبریل جاؤ، اس کافر نے میرے نبی کی عزت نہ کرنے کا پروگرام بنایا ہے، ان کا بیڑا گھر کر دیا۔ جیسے ہی جبریل اندر داخل ہوئے تو جبریل نے ابو جہل کے دونوں کان پکڑ کے اتنی زور سے کھینچے کہ وہ کھڑا ہو گیا۔ اگر وہ کھڑا نہ ہوتا اس کے کان جڑوں سے نکل آتے۔ جب ابو جہل کھڑا ہوا سارے کافر اکٹھے ہو گئے، سارے کافر کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے یا نبی سلام علیکم، یا رسول سلام۔ یہ ہم پڑھتے ہیں نا، یہ سلام پڑھتے ہیں، یہ سلام دنیا میں کائنات میں ہے، سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارا ایمان ہے جب کھڑے ہو کر ہم حضور پہ سلام پڑھتے ہیں، حضور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ سب کھڑے ہو گئے، ابو جہل کھڑا ہو گیا، سارے کافر کھڑے ہو گئے۔ تو کافروں نے کہا ابو جہل سے تم نے کہا تھا کھڑے نہیں ہونا، سب سے پہلے تم کھڑے ہوئے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تم نے تو یہ منصوبہ بنایا تھا، حضور کی عزت نہیں کرنی، حضور کے آنے پر کھڑا نہیں ہونا۔ ابو جہل نے کہا میرے کان ایسے پکڑے تھے، میں نہ کھڑا ہوتا میرے کان جڑوں سے باہر آ جانے۔ اس نے کہا تو کھڑا ہو، یا پھر ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ تو لہذا آج بھی وہ حضور کی سنت آ رہی ہے، جب ہمارے والدین آتے ہیں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، جب ہماری ماں آتی ہے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، جب ہمارا استاد آتا ہے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا میں ایک روایت ہے، جو سفید داڑھی والا آتا ہے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں۔ جب بیٹھ گیا سارے، حضور کی شان اللہ نے بنا دی، حضور کی حفاظت اللہ کرتا ہے۔ وہ یعصمک من الناس، رب نے ذوالجلال نے کہا میرے محبوب تو فکر نہ کر، اس دنیا سے تیری حفاظت میں کروں گا۔ یعصمک من الناس۔ اس حبیب الیمنی نے کہا کہ میں نے سنا آپ کے بارے میں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلے نبی جو تھے وہ تھے معجزے لے کر آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزے لے کر آئے، آپ کے پاس کیا معجزہ ہے؟ سب کہے سبحان اللہ، بڑی خاص بات کرنے والے، کوئی معجزہ ہے آپ کے پاس؟ آپ نبی ہیں، کون سا معجزہ لے کر آئے؟ حضور نے فرمایا یہ بات چھوڑو، تم مجھ سے کوئی معجزہ کون سا پوچھنا چاہتے ہو، تم مجھ سے پوچھو۔ اس نے کہا جی میں معجزہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اس آیت کی بات آ گئی۔ اس وقت جو ٹائم تھا وہ رات کے 12 بجے 14ویں رات کا چاند تھا، یہ باتیں جب ہو رہی ہیں۔ اس نے کہا جی میں چاہتا ہوں کہ 14ویں رات کا جو چاند ہے یہ دو ٹکڑے ہو جائے۔ ذرا اس کی بات سنیں،
یہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے اور پھر چاند بن جائے، ایک بات۔ دوسری بات بڑی خاص ہے، کہنے لگا میرے دل میں ایک خواہش ہے، میرے دل کی ایک خوشی ہے، میں اس کی خوشخبری آپ سے دینی چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نے بتانا بھی نہیں ہے کہ میرے دل میں کیا بات ہے، میرے دل میں کون سا راز ہے، میرے دل میں کون سی خوشی ہے جس کی میں آپ سے خوشخبری دینی چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اور بتاؤ، کہتا بس۔ حضور نے فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ اب جو ہے نا صفا کی پہاڑی ختم ہو گئی ہے، اس کے ساتھ جبل قبوس تھا، ایک پہاڑ تھا، میں نے دیکھا ہوگا، اس پہاڑ کے اوپر محل بن گیا ہے، اس پہاڑ کے اوپر محل بن گئے ہیں وہاں کے لوگوں کے۔ تمہیں محل بنانے کے لیے کی اور زمین نہیں ملی صوفیہ نے؟ ان پہاڑوں کو، حضور کی یادوں کو کیوں ختم کیا ہے؟ اس پہاڑ کے اوپر جا کر حضور نے 2 لفظ پڑھے، اللہ سے دعا مانگی، حبیب جبلی بھی ساتھ تھا، ابو جہل بھی ساتھ تھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو رب ذوالجلال نے فرمایا میرے محبوب یہ جبریل تیرے پاس بیٹھا، حکم کرو اس کو۔ حضور نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے ٹکڑے ہو گئے، سب کے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا دائیں طرف گیا، دوسرا ٹکڑا بائیں طرف گیا، پھر حضور نے اشارہ کیا، چاند مل گیا۔ پھر اس حضور نے فرمایا تیرے دل میں جو بات ہے وہ سن لے، تیرے دل میں کیا بات ہے، تیری ایک جوان بچی ہے، نہ اس کی آنکھیں ہیں، نہ اس کے کان ہیں، نہ اس کے ہاتھ ہیں، نہ اس کے پاؤں ہیں، وہ معذور ہے، ایک گوشت کا دتھڑا ہے، تو چاہتا ہے کہ وہ تندرست ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کیا تمہیں خوشخبری دیتا ہوں وہ تندرست ہو گئی۔ اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گیا، حضور کا صحابی بن گیا۔ ابو جہل نے کہا اتنا بڑا جادوگر ہے جس کو میں نے بلایا تھا انصاف کرنے کے لیے، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ وہ پھر اپنے گھر میں گیا یمن میں، تو جا کر دیکھا رات کو پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ اس کی جو معذور بیٹی تھی وہ دروازہ کھولنے کے لیے آئی۔ حبیب یمن کا بیٹا تم کیسے تندرست ہو گئی؟ کہنے لگی ابا جان جس نے آپ کو مکے میں کلمہ پڑھایا ہے وہ میرے پاس خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا کہ تیرے باپ نے وہاں کلمہ پڑھا ہے، اب تو بھی یہاں کلمہ پڑھ تو تندرست ہو جائے۔ میں نے کلمہ پڑھا تو میں تندرست آپ کے سامنے ہوں۔ آپ آج کا جو بد مذہب بنتا ہے نا، وہ کہتا ہے یہ واقعہ قیامت کو ہوگا، یہ تو حضور نے واقعہ پہلے کر دیا ہے، چاند کو 2 ٹکڑے کیا، جوڑ دیا، اس کے دل کی بات بتا دی۔ یہ تو حضور کا بڑا عظیم معجزہ ہو چکا ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل کو چیرا تھا، رستہ بن گیا تھا، وہ ایک رستے میں نکل گئے تھے۔ تو اس میں پھر اس بچی نے جو اشعار کہے ہیں، وہ ٹائم نہیں ہے، محمود صاحب دیکھ رہے ہیں، وہ ٹائم نہیں، وہ اس بچی نے کیا اشعار کہے اپنے ابے کو۔ ایک سونا آیا تھا، ایک چاند آیا تھا، اس کا بدن بھی چاند جیسا تھا۔ جب مجھے اس نے دیکھا تو مجھے کہا بیٹا تم کلمہ پڑھ لے۔ میں نے پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جب میں اٹھی میں نے دیکھا کہ میں بالکل تندرست ہوں۔ تو حضور کی جو شانیں ہیں، حضور کی جو برکتیں ہیں، وہ تو خوش نصیبوں کو ملتی ہیں نا۔ جو ہمارے برتن ہیں، ہمارا اندر جو ہمارا برتن ہے، اس برتن کو حضور کی یاد کے لیے صاف کرنا ہے، اس برتن کو حضور کے جگہ کے لیے اس کو بنانا ہے۔ تو پھر میں ایک ہی شعر سناتا ہوں آپ کو۔ پایا جو اشارہ انگلی کا، سب کے سبحان اللہ۔ پایا جو اشارہ انگلی کا، 2 ٹکڑے فلک پر چاند ہوا۔ پایا جو اشارہ انگلی کا،
دو ٹکڑے فلک پر چاند ہوا، ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے، حضور کا عشق عطا فرمائے، حضور کی یاد وابستہ عطا فرمائے، ہمیں حضور کے نقش پا پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔